بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا، ایک کے ساتھ نکاح حلال نہیں تھا، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تزوج امرأتین فی عقدۃ واحدۃ واحدہما لا یحل له نکاحها، جس نے نکاح کیا دو عورتوں سے ایک عقد میں، ان میں سے ایک کا نکاح اس سے حلال نہیں تھا، صح نکاح التی حل نکاحها، تو درست ہو جائے گا اس کا نکاح جس کا کہ نکاح حلال تھا اس سے، وبطل نکاح الاخری لان المبطل فی احداہما، اور دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا اس لیے کہ مبطل جو ہے باطل کرنے والا مادہ ان میں سے ایک میں ہے۔ بخلاف ما اذا جمع بین حر وعبد فی البیع، برخلاف اس کے کہ جب جمع کیا آزاد اور غلام کو بیع میں، لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، اس لیے کہ وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جائے گا۔ وقبول العقد فی الحر شرط فیہ، اور عقد کا قبول کرنا آزاد کے حق میں شرط ہے۔ ثم جمیع المسمى للتی حل نکاحها عند ابی حنیفۃ، پھر تمام مسمى مہر مسمى للتی حل نکاحها اس کے لیے ہے جس کا کہ نکاح حلال ہو گیا، عند ابی حنیفۃ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وعندہما یقسم علی مہر مثلہما، اور صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ اس مہر کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ وہی المسألۃ الاصل، اور یہی مسئلہ اصل ہے۔ ایک شخص نے عقد واحد میں، اب اس کی تشریح ہے کہ ایک شخص نے ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا، ان دونوں میں سے ایک اس کے لیے حلال ہے اور ایک حرام ہے، کسی بھی وجہ سے، جیسے کہ رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے، نسب یا پھر رضاعت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے ایک عورت حرام ہے اور اس کا اندازہ نہیں تھا پہلے، تو جب نکاح ہو گیا تو جو حلال تھی اس کا نکاح درست ہو جائے گا اور جو حرام تھی اس کا باطل ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ بطلان بقدر مبطل ہوتا ہے، کسی چیز کا باطل ہونا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ باطل کرنے والا مادہ پایا جا رہا ہو، اور مبطل جو ہے باطل کرنے والی چیز صرف ایک میں ہے، دوسری میں نہیں ہے، لہذا جس میں مبطل نکاح موجود ہے اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، اور جس میں مبطل نکاح موجود نہیں اس کا درست ہو جائے گا۔ برخلاف اس کے کہ اگر کسی نے عقد میں آزاد اور غلام دونوں کو جمع کر دیا، کسی نے عقد بیع میں یعنی خرید و فروخت کے عقد میں، ڈیل میں آزاد اور غلام دونوں کو جمع کر دیا، ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے، غلام ہے، تو بیع ہی باطل ہو جائے گی، وہ ڈیل ہی باطل ہو جائے گی، وہ آزاد اور غلام کسی کے انڈر میں نہیں آئیں گے، وہ بکیں گے نہیں۔ وجہ فرق یہ ہے کہ جب آزاد اور غلام دونوں میں سے دونوں کو ایک ہی عقد میں جمع کیا تو مشتری دونوں میں بیع کو قبول کرے یا دونوں میں چھوڑ دے، یہ جائز نہیں کہ کچھ میں قبول کرے اور کچھ میں قبول نہ کرے، کیونکہ اس میں تفریق صفقہ لازم آ رہا ہے اور تفریق صفقہ حرام ہے۔ تفریق صفقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیل ہے، کوئی بھی بیع و فروخت ہے، اس میں اس کو توڑ دینا، اس کو تفریق صفقہ کہتے ہیں۔ یعنی ڈیل یہ تھی کہ ہم دونوں بیچ رہے ہیں آپ کو، اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک آزاد تھا، اس کو زبردستی بیچا جا رہا تھا، وہ غلام نہیں تھا، تو اب جو خریدار ہے وہ اس نے وعدہ کر لیا، اس نے ڈیل پکی کر لی کہ میں دونوں خرید رہا ہوں، تو اگر وہ لے گا تو دونوں کو ساتھ لے گا، اگر نہیں لے سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر وہ دونوں کو ہی نہیں لے سکتا، کیونکہ اس میں ڈیل جو ہے تفریق صفقہ لازم آ رہا ہے، ڈیل ٹوٹ رہی آدھی کہ ایک کو تو رکھ لے گا اور ایک کو نہیں رکھے گا، تو اس طرح سے جو ہے ڈیل کو خراب کرنا، تفریق صفقہ کرنا حرام ہے۔ بس جب دونوں میں قبول کرے گا تو غلام میں عقد قبول کرنے کے لیے آزاد میں عقد کا قبول کرنا شرط ہوگا، اور چونکہ آزاد جو ہے بیچنے کی چیز نہیں ہے، محل بیع نہیں ہے، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ غیر مبیع میں عقد قبول کرنا بیع کے لیے شرط ہے۔
مطلب یہ ہوگا کہ غیر مبیع یعنی جو چیز بیچی نہیں جا سکتی اس میں عقد قبول کرنا بیع کے لیے شرط ہے، اور شرط فاسد ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ شرط فاسد کی وجہ سے بیع ہی فاسد ہو جاتی ہے، شروط فاسدہ کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر شرط ہی خراب تھی، غلط تھی کہ آزاد کو بیچا جا رہا تھا، یہاں پر شرط ہی غلط تھی تو بیع ہی فاسد ہو گئی، اور اب وہ آدمی مشتری جو ہے دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں خرید سکتا جب تک کہ بائع جو ہے بیچنے والا وہ اس شرط کو ہٹا دے اور صرف ایک کو بیچے اور آزاد کے بارے میں سچ بتا دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں شرط سے منع فرمایا ہے، لہذا یہاں بیع فاسد ہوگی آزاد میں بھی اور غلام میں بھی۔ اس کے برخلاف نکاح ہے، اس میں بھی یہی صورت ہے کہ محللہ میں عقد نکاح قبول کرنے کے لیے محرمہ میں قبولیت کی شرط لگا دی، اور یہ شرط فاسد ہے، لیکن نکاح شروط فاسدہ کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا بلکہ خود شرط ہی فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس لیے محللہ کا نکاح درست ہوگا، اور محرمہ یعنی حرام جو عورت ہے اس آدمی کے لیے اس کا باطل ہو جائے گا نکاح۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ مہر مسمى اس عورت کے لیے ہوگا جس کا نکاح حلال ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ جو بھی مہر بتائی گئی تھی، جو مرد نے جو مہر بتائی تھی تو وہ مہر جو ہے اسی کے لیے ہوگا جس کا نکاح حلال ہے سارا کا سارا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہی ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ مہر صرف پورا کا پورا حلال عورت کے لیے ہوگا، اور جو حرام تھی اس کا نکاح ہی نہیں ہوا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور صاحبین کے نزدیک جو ہے دونوں میں مہر برابر بانٹا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے مہر مسمى کو دونوں کے بزق کا مقابل بنایا تھا، دونوں سے جو نکاح کر رہا تھا اس کے لیے مہر اس نے بنائی تھی، مہر دینے کا پکا ارادہ کیا تھا، نہ کہ ایک کے لیے، لہذا ہم بھی دونوں کا ہی مقابل رکھیں گے مہر کو، نہ کہ ایک کا۔ امام صاحب کی دلیل کا حاصل یہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جب بانٹا جاتا ہے ان میں بٹوارا ہوتا ہے جن میں برابری ہوتی ہے، اور جو عورت نکاح کا محل ہی نہیں اس کے حق میں برابری ہی نہیں اس عورت سے جس کا کہ نکاح جائز ہے اس آدمی سے، ان دونوں میں کوئی مقابلہ کوئی برابری نہیں ہے، اس لیے دونوں کی طرف مہر کو منسوب کرنا لغو ہوگا، اور محرمہ کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہیں، اور یہ ایسا ہے جیسے کسی نے کہا کہ میں نے 1000 درہم کے بدلے میں نکاح کیا، میں نے 1000 درہم کے بدلے میں نکاح کیا اس مرغی سے اور اس عورت سے، تو یہاں پر جو ہے 1000 درہم جو ہے وہ مہر تقسیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان دونوں میں برابری نہیں ہے، اس سے فاسد ہو جائے گا مرغی سے نکاح اور اس کو مہر نہیں ملے گا، اور اس عورت کو سارا مہر جائے گا، تو لہذا ایسے مواقع میں جہاں برابری ہی نہیں وہاں مہر تقسیم ہی نہیں کیا جائے گا، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہی مسئلہ اصل ہے اور اسی کو مانا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔